السلام علیکم محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی قرآن کے ساتھ، قرآن کے رمضان کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کی اس رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو جو لوگ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور مختصراً، کیونکہ بڑی بڑی تفسیریں پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہوگا نہیں، تو اسی لیے جو عوام الناس ہیں ان لوگوں کے لیے بالخصوص کہ قرآن سمجھنے کا ایک نادر موقع ہے کہ آج سے انشاءاللہ ہم سلسلہ وار روزانہ کی بیس پر ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے، جس میں ایک پارے کا خلاصہ آپ کو بیان کیا جائے گا۔ تو پورے رمضان میں آپ پورے قرآن کا خلاصہ آپ سن سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے قرآن مجید کی۔ اس فاتحہ کا نام فاتحہ یا فتح سے ہے، فتح کا معنی کھولنا، تو اسی صورت سے ہم قرآن کو کھولتے ہیں، تو اسی لیے اس کا نام فاتحہ پڑا۔ اس کا ایک دوسرا اور مشہور اور معروف نام ہے ام القرآن اور ام الکتاب، اس لیے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے 6 مضامین بیان کیے ہیں: توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ انہی 6 مضامین کو اللہ نے پورے قرآن میں تفصیل سے بیان کیا، اور سورہ فاتحہ کے اندر اس کا اجمالاً اور مختصراً ذکر کیا ہے۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی، مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات کا ذکر ہے، احکام کا، اہدنا الصراط المستقیم کے اندر کیا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم میں ماننے والے، اور رسالت کا بھی اس میں تذکرہ ہے اور ماننے والوں کا بھی، اور اسی طرح چھٹا جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں وہ لوگ جو نہ ماننے والے ہیں۔ تو یعنی صراط الذین انعمت علیہم کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد یہود اور نصارہ ہے، اللہ نے ان پر غضب نازل کیا اور نصارہ پر اللہ کے وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے 6 مضامین بیان کیے، تو اس لیے اس کو ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے پڑا کہ اس سورت کے اندر گائے کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں گائے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ البقرہ پڑا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے راز اور اس کا معنی کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ جو حروف مقطعات قرآن میں کلام میں اللہ نے لائے ہیں، یہ لا کر اس وقت کے عرب کے فصیح اور بلیغ لوگ جو قرآن پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو قرآن نے محمد نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے گڑھا ہے، یہ خود ساختہ کلام ہے، تو ان لوگوں کو اللہ نے چیلنج دیا، رد کیا ان کو کہ آپ اگر یہ کلام محمد بنا سکتا ہے جو امی ہیں، پڑھا لکھا نہیں ہے نبی علیہ السلام، وہ بنا کے لا سکتے ہیں، تو آپ تو بڑے فصیح اور بلیغ ہیں، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، تو اس طرح ان 3 حرفوں کو جوڑ کر بھی آپ کوئی جملہ بناؤ، کلام کی کوئی آیت بنا کے لے آؤ، تو اس وقت بھی کسی نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا تھا، اور نہ آج کوئی کر رہا ہے قبول، اور قیامت تک نہ یہ چیلنج کو کوئی قبول کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ کلام جو ہے نا معجز کلام ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، اور اس کا مقابلہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں 3 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ مومنین ملیں گے دنیا کے اندر، یعنی مسلمان، کافر اور منافق۔ تو مسلمان کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، شروع الف لام کے پہلے ہی اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا تذکرہ کہا کہ مسلمان اور مومن کون ہیں، ان کی 5 صفات اللہ نے بیان کی کہ مومن وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے، جنت جہنم کو دیکھا نہیں ہے، حشر کو دیکھا نہیں ہے، عذاب قبر کو دیکھا نہیں ہے، یہ سب کو اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان لانا ہے، یہ مومنین کی صفات، پہلی صفت۔ ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت نماز قائم کرنا۔ ومما رزقناہم ينفقون، تیسری صفت اللہ کے راستے میں زکوٰۃ صدقات وغیرہ دینا۔ اور چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں مومن، اور اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور اور جتنے صحیفے ہیں، سب پر یہ مسلمان کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی چوتھی صفت ہے۔ 5ویں صفت وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے، رب کے سامنے جانا ہے، ایک پائے کا، ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ اور یہ ساری 5 صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، ہدایت والے ہیں، فلاح والے ہیں۔ پھر کافروں کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے پیغمبر آپ ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ، ان کافروں کو ایک ہی حساب ہے، اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔
آنکھیں ہیں حق کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، کان ہیں حق کو سن نہیں سکتے ہیں، صحیح ہے نا، اور زبان ہے لیکن حق بول نہیں سکتی ہے، دل ہے لیکن حق کو سمجھنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے. تو یہ اسی طرح ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ ایک حساب ہے. اور پھر منافقین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ میں آخر جا کے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا 12 آیات میں تذکرہ فرمایا. 12 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تقریباً 12 صفات بیان کی کہ منافق کون ہے. تو قرآن کے اندر منافق کی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ منافق کیا ہے، ضدی ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے، لالچ اس کے اندر ہوتی ہے، حرص ہوتا ہے دنیا کی، مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں منافقین کی یہ صفات ہیں، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، اور ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں، باطن میں کچھ ہوتے ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں ان کا کچھ ہوتا ہے، اور یہ حسد اور کینہ میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح بیوقوف ہوتے ہیں یہ ساری منافقین کے تذکرہ کر کے اللہ نے 2 مثالیں بھی بیان کی منافقین کی آگے. اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ جب ہم نے اپنے نائب بنانے کا ارادہ کیا تو ہم نے فرشتوں سے مشاورت کی، فرشتوں کے سامنے بات رکھی. تو فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہو کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ وہ زمین کے اندر خون ریزی کریں گے، فساد مچائیں گے. اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں جتنا تم نہیں جانتے ہو. تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر وہ چیزیں سارے فرشتوں کے سامنے پیش کیے کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم کہہ رہے تھے کہ آدم کو پیدا مت کرو، اس انسان کو پیدا مت کرو، اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتوں کو تو نام نہیں آتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا رب ذوالجلال آپ کی ذات پاک ہے، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا وہی ہمیں آتا ہے، باقی ہمیں کچھ نہیں آتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال لم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے کہ یہ چیز اس لیے ہے، یہ چیز اس لیے ہے، ساری چیزوں کے مقاصد بھی بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو چیز میں جانتا ہوں غیب کی باتیں وہ تم نہیں جانتے ہو زمین و آسمان میں. پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا، سجدے میں پھر تمام نے سجدہ کیا، لیکن فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان مردود لعین نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، کہا انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. سورہ اس کے اندر صاد کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ یہ اس نے تکبر کر کے نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مردود اور ملعون ٹھہرایا اور جنت سے اس کو نکال دیا. اور پھر آگے جا کے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل ایسی قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں کی، بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر تھی کہ وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے شکنجے میں تھے، قبطیوں کے ظلم کا شکار تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے نجات عطا کیا، ان کے سب سے بڑے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں غرق کر دیا. اور پھر جب انہوں نے نافرمانی کی، جہاد کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو در بدر کے ٹھوکروں میں کر دیا. وادی سینا کے اندر وہ حیران و پریشان چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. وہاں پر ان کے لیے گرمی سے بچاؤ کے لیے، صاحبان کے لیے بادل، اللہ نے ٹھنڈے بادل ان کے اوپر لائے، اور اسی طرح کھانے کے لیے من اور سلوہ اتارا، اور پانی نہیں تھا تو پتھر سے 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے. اتنی بے شمار نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ کے عذاب کو انہوں نے دعوت دی. اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر کیا جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کا نام پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بھتیجے نے اپنے چاچے کو قتل کیا میراث کی اس لالچ کی وجہ سے کہ یہ مرے گا چاچا تو اس کی میراث مجھے ملے، کیونکہ اس کی اولاد تھی نہیں. تو پھر کیا ہوا، اس نے رات کے اندھیرے میں لاش کسی اور کے گھر میں ڈال دیا اور بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا. اب اصل قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو پھر قوم کے کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دے، کسی طرح ہمیں معلوم ہو جائے کہ حقیقی قاتل کون ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تجویز دی انہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کیا کریں، ایک گائے ذبح کریں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ اے موسیٰ آپ ان کو حکم کریں کہ آپ ایک گائے ذبح کریں، گائے کا تھوڑا گوشت نکال کر اس مردے کے ساتھ لگائیں تو وہ مردہ خود زندہ ہو کر کیا کرے گا، بات کرے گا. اور ایسا ہی ہوا، پھر انہوں نے گائے ذبح کیا تو وہ مردے نے بتا دیا کہ میرا قاتل یہ ہے. تو یہ گائے کا ذبح کرنا اور پھر گائے کے ذریعے گوشت کے ذریعے سے مردے کا زندہ ہونا، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک گروہ ایسا تھا جو باس بعد الموت کا منکر تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا قائل نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو زندہ کر کے ان کے عقیدے کی تردید کی کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تمہیں زندہ کر سکتا ہے. اور اس زمانے میں لوگوں کے اندر، چونکہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور میں تورات لینے کے لیے گئے تھے تو کچھ لوگوں نے پیچھے سامری کے شکنجے میں آ کر انہوں نے کیا کیا تھا،
بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو ان کے اندر گائے کی ایک محبت کچھ نہ کہیں موجود تھی کچھ لوگوں کے اندر. تو گائے کو ذبح کرا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہاری خدمت کے لیے یہ چیزیں میں نے مخلوقات باقی پیدا کی ہے، تمہیں کھانے پینے کے لیے یہ چیزیں ہیں، لہٰذا یہ کوئی اتنی معزز نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کی محبت اپنے دل میں بٹھاؤ، رب کے مقابل میں لا کر اس کو کھڑا کر دو. تو یہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے اس لیے دیا. اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کس کا؟ ہاروت اور ماروت کا، کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بابل میں اتارا کہ وہ جادو سکھائے لوگوں کو. یعنی جادو سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ جادو اور معجزے میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے. نبی کو بھی کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگر ہے جو معجزے نبی پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اتارا آزمائش کے لیے. ایک تو یہ کہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ جادو کے کیا کیا حقائق ہیں، جادو کس طرح کیا جاتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے، معجزے اور جادو میں لوگوں کو فرق ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال رہا ہے کہ کون اس جادو کو سیکھنے کے بعد غلط استعمال کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کے کیا کرتا ہے، یقین کرتا ہے کہ واقعی یہ جادو ہے اور یہ کیا ہے، معجزہ ہے. یہ چیزیں اللہ نے ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جسے مختلف آزمائشوں سے، مختلف امتحانات سے گزرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے بڑا امتحان لیا لیکن ان تمام امتحانات میں سرخرو ٹھہرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں فرسٹ آ گئے، پوزیشن لی. ابراہیم علیہ السلام کی کتنی آزمائشیں ہیں، وطن کو چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو بے آب و یا میدان میں چھوڑنا پڑا مکہ کی سرزمین میں. یہاں پر نہ انسان نہ چرند، کچھ پرند، کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کے اشیاء نہیں تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا اپنی بیوی اور بچے کو وہاں پر دودھ پیتے بچے کو چھوڑنا ہے. اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑ کر آ گئے اور اسی طرح نمرود کے مقابل میں کھڑے ہو گئے. توحید کے اعلان کے بعد یہ آزمائشیں آپ کی زندگی میں آئی اور نمرود سے ٹکرانا، پھر آگ میں ڈالا جانا، پھر آنکھ سے نکلنا، پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کرنا، خواب کے اندر اللہ کا حکم ہونا اس کو ذبح کرو، اور پھر ذبح کے لیے لے کر جانا اور ذبح کرنا. یہ تمام آزمائشوں سے جب ابراہیم علیہ السلام نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم آپ کو پوری انسانیت کا امام بناتے ہیں، آپ کو ہم مقتدا بناتے ہیں، پیشوا بناتے ہیں، پیشرو بناتے ہیں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا یا رب ذوالجلال ومن ذریتی، کیا یہ امامت، یہ مقتدا والی سیٹ، یہ نبوت، یہ ساری جو آپ کی نعمتیں ہیں یہ میری نسل میں بھی چلیں گی، میری اولاد کو بھی ملیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم ہاں آپ کے اولاد میں نسل میں چلیں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے، جو شرک کریں گے، جو کفر اور غلط راستے پہ چلیں گے، ان کو یہ آپ کا منصب نہیں ملے گا، جو صحیح راستے پہ ہوں گے ان کو ملے گا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں کی تھی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ اللہ اس مکہ کی شہر کو امن کا گہوارہ بنا. اللہ تعالیٰ نے ایسا امن وہاں عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت کہ وہاں پر انسان تو انسان، جانوروں کو بھی اللہ نے تحفظ عطا کیا ہے. اور دوسرا یہ دعا کی تھی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، کہ یہاں مکہ کی سرزمین میں رہنے والے لوگوں کو پھلوں کے ذریعے رزق عطا فرما. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے پھل کھینچ کر لاتے ہیں اور مکہ کی سرزمین میں ہر قسم کا پھل آپ کو ملے گا ہر موسم میں. اور تیسری دعا اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. دیکھیں بنی اسرائیل نبی علیہ السلام کے دور میں جو یہودی تھے وہ یہ سمجھتے تھے، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام، دوسرا تھا اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کا بیٹا تھا یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل. اسرائیل سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کو جیسے عربی میں عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کا معنی بھی عبداللہ ہے یعنی اللہ کا بندہ. تو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آگے تقریباً بعض روایت میں 15,000، بعض روایت میں آتا ہے 4 سے 5,000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں. تو یہ اتنے سارے انبیاء کا بنی اسرائیل میں آنا، یہ بعد میں نبی علیہ السلام کے دور میں جو یہودی تھے وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ انبیاء کا آنا بنی اسرائیل میں طے ہے، یعنی ہم ہی معزز قوم ہیں، ہم ہی معزز قبیلہ ہے، خاندان ہے، تو لہٰذا ہمارے علاوہ کسی اور میں نبی آخر الزماں نہیں آ سکتا ہے. تو ان کی تردید کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے فضل دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی آخر الزماں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرما کر ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا جو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ اللہ اس بستی میں رہنے والوں پر ایک نبی بھیج جو کیا کرے، ان کو تزکیہ نفس کرے، ان کو دین اور کتاب کی تعلیم دے. پھر اللہ تعالیٰ نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا کہ آپ نے دین حنیف کا کیا کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ دین حنیف ہے، تمام انبیاء کا دین ہے، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی کی تکمیل کی، اسی کی تبلیغ کی۔ اور آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار ایمان بنا کر پیش کیا کہ اے پیغمبر، اگر یہ یہود اور نصارہ یا مشرکین و منافقین ایمان لا کر سیدھے راستے میں آ کر فلاح پانا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو ان کو ایک کسوٹی اور معیار لینا ہوگا، ایمان لانا ہوگا۔ اب ایمان کیسا ایمان لائیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان اس طرح لائیں جس طرح یہ آپ کے صحابہ اور اہل بیت لائے ہیں، یعنی آپ کے جو جانثار یارغار یہ جو لائے ہیں یہ صحابہ، اگر ان کی طرح یہ بھی ایمان لاتے ہیں تو کامیاب ہوں گے، فلاح پا جائیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کو معیار ایمان بنائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔